السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ سیون یہ آج ہم اب جو ہے اپنا نیا چیپٹر نظم شروع کریں گے، راہ ترقی۔ ٹھیک ہے، یہ جب ہماری ویڈیو کلاس ہوگی تو اس کے اندر یہ میں آپ کو پڑھا کے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ جو ہے ابھی یہاں پڑھ لیں گے کیونکہ آج آپ کا ریکارڈڈ لیکچر ہے تو میں اس کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور اس میں جو ہے نا ہم اس کی مشق کا جو کام ہے وہ ریکارڈ کریں گے۔ یہ راہ ترقی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثل پروانہ تم ایک پل میں نہ جلنا سیکھو، تا سحر شمع کی مانند پگھلنا سیکھو۔ یہ آپ پورا پڑھیں گے، جب اس کا لیکچر ہوگا تو اس میں اس کی ساری تشریح آپ کو سمجھا دوں گا۔ ابھی ہم جو ہے وہ اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کے مشقی سوالات کو حل کرنا ہے۔ کام آپ نے سارا خود کرنا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی ہنٹس دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے دیکھیں معنی نیچے لکھے ہوئے، وہاں سے آپ نکال لیں گے۔ جیسے پہلا لفظ ہے مثل پروانہ، یہ پروانے کا معنی کیا ہے؟ شمع پر گرنے والا کیڑا، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے سرکش، اس کا مطلب کیا ہے؟ باغی بہادر۔ تیسرا لفظ ہے اس میں خارا، خارا کا مطلب کیا ہے؟ سخت پتھر۔ اور چوتھا لفظ ہے نہنگ، نہنگ کا مطلب ہے مگرمچھ، ٹھیک ہے۔ پانچواں لفظ ہے بحر، بحر کا مطلب ہے سمندر کی گہرائی۔ اور چھٹا لفظ اس میں ہے دہر، دہر کا مطلب ہے اچھا یہ پورا لفظ ہے کلفت دہر، یعنی کہ زمانے کی تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتواں لفظ جو ہے مے ہے، مے تلخ یعنی کڑوا مشروب۔ اور آٹھواں لفظ اس کے اندر ہے دوب، دوب کا مطلب ہے باریک، نرم اور عمدہ گھاس، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی دیں گے، اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے نظم۔ اب یہ دیکھیں اس کے سوال جواب کی طرف دیکھیں۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ پروانہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پروانہ کیا ہوتا ہے؟ پروانہ یہاں پر وہی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں سامنے، شمع پر گرنے والا ایک کیڑا ہوتا ہے اور اس کی زندگی 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، 2 گھنٹے میں ایک پروانہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چشمہ زمین، چشمہ زمین سے کس طرح پھوٹتا ہے؟ تو چشمہ زمین سے کس طرح پھوٹتا ہے یہ شعر میں بھی لکھا ہوا ہے، چشمہ آب ہو تم سوتے ہو کیوں زیر زمین، سنگ خارا کے شگافوں سے ابلنا سیکھو۔ تو وہ کیا چشمہ زمین سے کس طرح؟ سنگ خارا یعنی سخت پتھروں کو توڑ کے چشمہ نکلتا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں بھی جو ہے وہ سخت محنت کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے مصیبت اور رنج کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت اور رنج کے وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر دیکھیں چوتھا سوال ہے دوب کیا ہوتا ہے اور اس شعر میں شاعر کی اس سے کیا مراد ہے؟ تو دوب کے معنی آپ دیکھیں، دوب کہاں لکھا ہوا؟ یہ رہا، ہو کے پامال حوادث نہ ترقی سے رکو، دوب کی طرح سے دب دب کے نکلنا سیکھو۔ دوب کہتے ہیں باریک عمدہ گھاس کو۔ شاعر یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے جو حادثے ہوتے ہیں اور زمانے کی جو پریشانیاں، مصیبتیں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے وہ پیچھے نہ، ان کے خوف سے اور ڈر سے جو رک مت جاؤ، بلکہ آگے ترقی کرتے چلے جاؤ۔ جس طریقے سے گھاس ہوتی ہے نا، نرم باریک گھاس، ہر کوئی اس کو دباتا ہے، اس کے اوپر چلتا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر چلنے سے وہ جو ہے وہ دب دب کے ختم ہو جاتی ہے یا وہ سوکھ جاتی ہے، نہیں، وہ پھر جو ہے وہ اور نکلتی ہے اور زیادہ بڑھتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس کو جتنا دباتے ہیں وہ اتنا زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر جتنے حوادث آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، اتنا ہی آپ جو ہے وہ اور اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ جو بھی پریشانی مصیبت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی استقامت کو دیکھ کر آپ کے اوپر اپنے خیر کے دروازے کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کے سارے سوالات کو جو ہے وہ یہاں پر لکھ بھی لیا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ سوالات لکھے ہوئے، میں آپ کو جو ہے وہ اس کی ویڈیو تو آپ دیکھ لیں گے، اور میں جو ہے آپ کو اس کی جو ہے وہ پکچر بھی سینڈ کر دوں گا آپ کے گروپ کے اوپر، اور آپ اس کو جو ہے وہاں سے یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے۔ شمع پر گرنے والا ایک کیڑا، اس کی عمر یعنی زندگی 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد چشمہ زمین کے سنگ خارا سخت پتھروں کو توڑ کر نکلتا ہے، یہ نمبر 2 کا جواب ہے۔ نمبر 3 ہے رنج اور مصیبت کے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا سوال تھا دوب سے کیا مراد ہے؟ تو دوب باریک نرم گھاس ہوتی ہے، یہاں شاعر کی مراد یہ ہے کہ جس طرح کوئی اس گھاس کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے، دباتا ہے، مگر وہ پھر بھی دب دب کر نکلتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہری بھری رہتی ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح مصائب اور پریشانی کے موقع پر ہمت اور جرأت سے کام لینا چاہیے، تو ہم بھی آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ دیکھیں اشعار کی تشریح کرنی ہے، مرکزی خیال ہے وہ میں کل کرواؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال میں خود لکھواؤں گا، اس کے اندر مرکزی خیال لکھنا ہے، سوال نمبر 7، اور یہ جملے بنانے ہیں آپ نے، جو یہ نوعیت، تذکیر اور تانیث، اعراب، تلفظ یہ آپ چھوڑ دیں، آپ خالی اس کے جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ جملے بنائیں گے۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ یہ اس کو پڑھنا ہے،
وہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے. اور اس کے بعد سوال نمبر 7 یہ میں مرکزی خال لکھواؤں گا. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے ذیل کے اشعار کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے سے کریں. تو یہ تشریح میں پہلے آپ حوالہ دیں گے. یہ حوالہ آپ کو میں نے یہاں پر لکھا ہوا, یہ حوالہ دے دیں گے. اس کے بعد جو ہے حوالہ شاعر لکھیں گے. یہ حوالہ ہے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم رائے ترقی سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کی تشریح کریں گے. یہ آج کا آپ کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.